السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک ایسا سوال لے کر آئے ہیں جو ہر مسلمان کے دل سے جڑا ہوا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس پر کبھی سنجیدگی سے سوچتے ہی نہیں۔ آج کا سوال ہے، کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ اکثر ہم یہ جملے سنتے ہیں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، آخر جنت تو میری ہی ہے۔ لیکن بھائی اور بہنوں، کیا صرف مسلمان کہلا لینا کافی ہے؟ کیا قرآن اور حدیث بھی یہی کہتے ہیں، یا پھر ہم خود کو جھوٹی تسلی دے کر دھوکے میں جی رہے ہیں؟ آج آئیے اس سوال کا جواب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، صرف مسلمان نام ہونا کافی نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لیجئے، اسلام صرف ایک پہچان نہیں ہے، اسلام ایک ذمہ داری، ایک امانت اور ایک پورا طریقہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں۔ یہاں غور کیجئے، اللہ نے صرف مسلمان نہیں کہا بلکہ ایمان اور نیک اعمال کہا۔ اگر صرف مسلمان پیدا ہو جانا ہی کافی ہوتا تو پھر قرآن میں بار بار عمل کی بات کیوں آتی؟ اس کا مطلب صاف ہے، صرف نام نہیں، زندگی بھی مسلمان والی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، گنہگار مسلمان کا کیا انجام ہوگا؟ اب یہاں ایک بہت اہم سوال آتا ہے، اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، تو کیا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ اس سوال کا جواب سیدھا ہاں یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث سے ہمیں بہت بڑی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، ہر مسلمان سیدھے جنت میں نہیں جائے گا، کچھ مسلمانوں کو پہلے سزا دی جائے گی، لیکن جس نے شرک نہیں کیا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اب ذرا خود سے پوچھئے، کیا ہم یہ رسک لینا چاہتے ہیں کہ پہلے جہنم کی آگ سے گزریں اور پھر جنت میں جائیں؟ نمبر 3، نماز چھوڑنے والا اور جنت۔ بھائی اور بہنوں، آج سب سے زیادہ جو چیز مسلمانوں کی زندگی سے غائب ہوتی جا رہی ہے وہ ہے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ سوچئے، نماز کا چھوڑنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے دل صاف ہے بس نماز نہیں پڑھتا، تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ دل تبھی صاف ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ نمبر 4، شرک، وہ گناہ جو جنت سے روک دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے خطرناک گناہ پر، شرک۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگتا ہے، کسی پیر، بزرگ یا مرے ہوئے سے مدد مانگتا ہے، یا اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرتا ہے، تو ایسا شخص بہت بڑے خطرے میں ہے۔ صرف مسلمان کہلانا یہاں کسی کام نہیں آئے گا۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ صرف سزا دینے والا ہے، نہیں بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھلے عام گناہ کرتے رہیں اور کہیں اللہ تو معاف کر دے گا۔ یہ سوچ دھوکے والی سوچ ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ عادل بھی ہے۔ نمبر 6، توبہ، جنت کی چابی۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، اب کیا فائدہ، تو سنیے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینا، دل سے شرمندہ ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ ایسی توبہ انسان کو جہنم سے جنت کی طرف موڑ دیتی ہے۔ نمبر 7، جنت کا راستہ کیسا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بنا عذاب جنت میں جائیں، قبر اور جہنم سے بچ جائیں، تو ہمیں سچا ایمان لانا ہوگا، نماز کو اپنی عادت بنانی ہوگی، ماں باپ کے حق ادا کرنے ہوں گے، لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑنا ہوگا، غیبت، جھوٹ، تکبر سے بچنا ہوگا۔ جنت صرف دعوے سے نہیں، عمل سے ملتی ہے۔ نمبر 8، آخری اور سب سے اہم بات، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، ہر مسلمان جنت میں جائے گا یہ امید ہے، لیکن ہر مسلمان بنا حساب جنت میں جائے گا یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال سدھاریے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے اور گناہ پر ضد مت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، ہمیں سیدھے جنت میں داخل فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے اور چینل آخرہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔